अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, उम्मीदवार औरंगाबाद, शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा, भारिप के और वंचित बहुजन आगाड़ी के तमाम जिम्मेदारान, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी आपने उम्मीदवार औरंगाबाद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनी। मैं आपको फिर से इस बात आपके सामने रख रहा हूँ और वैजापुर के अवाम के सामने हम इस बात का वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने करम और फजल से इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाब करेगा आपकी दुआओं और आपके वोटों के जरिए, तो आपसे हम वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में एक नई हुकूमत बनेगी और उस नई हुकूमत में नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कोई वजीर आजम नहीं बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बात बिल्कुल सच कह रहा हूं आपसे कि 2014 में यकीनन मोदी के लिए अवाम के दिल में एक हमदर्दी थी, और हमदर्दी इसलिए थी क्योंकि अवाम को बड़े दिल फरेब वादे किए गए थे। आपको याद होगा 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में जब मोदी की सभा होती थी तो मोदी अपनी तकरीर में कहते थे अच्छे दिन, तो अवाम पुकार कर कहती कि आएंगे। अब मोदी अगर अच्छे दिन कहेंगे तो अवाम कहेगी कि मित्रों बुरे दिन लौटा दो हमारे। 2014 में मोदी ने वादा किया था कि मैं हर साल मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो झूठ साबित हुआ। मैं आपके जरिए वैजापुर के उन तमाम नौजवानों से अपील कर रहा हूं, उन नौजवानों के वालिदैन से अपील कर रहा हूं, क्योंकि हमारे मुल्क की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है, और ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे हमारे नौजवानों को नौकरी फराहम करें। मोदी ने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। खुद मोदी के सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के जो आदाद शुमार है, डेटा है, वो कहता है कि साल में सिर्फ 5 लाख नौजवानों को, लड़के और लड़कियों को नौकरी मिली। अब आप ये फैसला करो कि जो शख्स आपके दरमियान में आकर झूठ बोलकर, आपको धोखा देकर आपके वोट हासिल करता है, क्या दोबारा उसको आप हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाएंगे? जब आपका जवाब नहीं है तो फिर आपको 23 तारीख के दिन एक तारीखी फैसला आपको लेना पड़ेगा और पैगाम देना पड़ेगा मोदी को कि तुमने दगाबाजी की, तुमने धोखा दिया हिंदुस्तान के 50% की आबादी के 25 साल के कम उम्र लड़के और लड़कियों को। अगर आप बीजेपी के लोग या शिवसेना के लोग से पूछेंगे कि नौकरी का क्या हुआ, तो वो बोलेंगे पाकिस्तान में क्या किया हमने भूल गए। जब आप मोदी से पूछेंगे नौकरियों का क्या हुआ, तो वो बोलेगा मैंने घर में घुसकर मारा। जब मोदी से आप पूछेंगे अच्छा किया तुमने घर में घुसकर मारा, मगर मेरे घर में चिराग नहीं जलता है, मेरे घर में गुर्बत है, मेरे घर में बच्चे बेरोजगार हैं, तो मोदी कहेंगे मैं राम मंदिर बना दूंगा। जब मोदी से आप पूछेंगे कि दलितों को अहमदाबाद में, गुजरात में उनको मारा और पीटा गया,
کیوں کیا گیا, کیوں دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے, تو موڈی کہیں گے کہ میں نے دلی میں بابا صاحب امبیڈکر کے نام پہ ایک بہت بڑا بھون بنا دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نریندر مودی نے جس طرح اپنے 5 سال کی حکومت چلائی, 280 MP ان کے پاس تھے. اگر وہ چاہتے تو یقیناً ہندوستان کا بہت کچھ اچھا کر سکتے تھے, مگر نریندر مودی نے اعتماد اور بھروسہ ان کو ہندوستان کے سمویدھان پر نہیں ہے, اس لیے کہ سمویدھان کو بنایا بابا صاحب امبیڈکر نے. مودی کو بھروسہ ہے, مودی کو صرف بھروسہ ہے گولوالکر اور ہیگڈیور کی کتابوں پر, ساورکر کی ہندوتوا پر, گولوالکر کے بنچ آف تھاٹس پر. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اگر کوئی سمویدھان کا پاس و لحاظ رہتا تو وہ جس طرح کی گفتگو آج کر رہے ہیں, مگر ہم اور آپ ہرگز ہم کو یہ نئی بات نہیں ہے. ہم نریندر مودی کو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب سے وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے. تم بھول گئے یہی نریندر مودی تھا جب گجرات کی سرزمین پر ایک ہولناک فساد ہوا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. بحیثیت چیف منسٹر اس نے اپنی آنکھ بند کر لی اور اپنے جو دستوری فرائض تھے کہ ہر انسان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا, مودی اس میں ناکام ہوا. جب ریلیف کیمپوں میں لٹے ہوئے پیسے ہوئے لوگ, بیوائیں, یتیم بچے جمع تھے, جب میڈیا کے لوگوں نے مودی سے پوچھا کہ تم اور ریلیف کیمپ کیوں نہیں کھولتے آپ, تو کہا میں اس لیے کھولوں تاکہ 2 کے 6 اور 6 کے 10 پیدا ہو جائے. میرے بھائی, یہ وہ شخص ہے جس کو ہم نے گجرات کے ان فسادات میں قریب سے دیکھا, مگر 2014 میں ہندوستان کی عوام کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا. وہ اس کے جملوں سے متاثر ہو گئے, وہ اس کے دل فریب وعدوں سے متاثر ہو گئے. مگر آج بی جے پی اور نریندر مودی کے پاس یا پھر ان کی تائیدی جماعت شیو سینا کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. اسی لیے بار بار اب آپ دیکھیں گے کہ مودی نوکری کی بات نہیں کرتا, مودی نوٹ بندی کی بات نہیں کرتا. یاد کرو نوٹ بندی جب ہوئی تھی, میں نے پکار کر کہا تھا کہ اس کا نقصان صرف ہندوستان کے غریبوں کو ہوگا, کسانوں کو ہوگا, مظلوموں کو ہوگا, دلت اور اقلیتوں کو ہوگا. تو مودی کے چاہنے والے میڈیا کے لوگوں نے ہمیشہ کی طرح مجھ پر الزام لگایا کہ اویسی نے ہمیشہ ایک اور بھڑکاؤ بھاشن دے کر ایک نیک کام کو وہ اس کو ہندو مسلم یا فرقہ پرستی کا رنگ دے رہا ہے. مگر آج دنیا کو معلوم ہو گیا کہ کل اخبارات نے رپورٹ کیا, آج بھی اخبارات میں ہے کہ نوٹ بندی جب کی گئی 500 اور 1000 کی نوٹ غائب ہوئی, تو میرے بھائی ہمارے ملک میں 50 لاکھ لوگوں کی نوکریاں چلے گئی. یہ وعدہ کیا تھا 2 کروڑ نوکریاں دوں گا ہر سال, صرف 500 اور 1000 کی نوٹ غائب کیا تو 50 لاکھ لوگ اپنے روزگار سے محروم ہو گئے. اب آپ سوچئے ہزاروں کی تعداد میں گھر اور بار برباد ہو گئے, مگر ہندوستان کے وزیر اعظم مودی اس کی بات ہرگز نہیں کریں گے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو ایک تاریخی فیصلہ لینا ہے. یقیناً یہ 5 سال بی جے پی کے این ڈی اے کے ہمارے لیے تکلیف دے رہے. یقیناً اس 5 سال میں جو واقعات ہوئے, ان واقعات کے ذریعے ہندوستان کے اقلیتوں کو پیغام دیا گیا کہ تم اس ملک کے باعزت شہری نہیں ہو, تم اول درجے کے شہری نہیں ہو, نہ تم کرایہ دار ہو, بلکہ تم اگر اس ملک میں رہ رہے تو ہمارے رحم و کرم پر رہ رہے ہو. اور میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے عرض کر رہا ہوں, اگر آر ایس ایس ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم اس ملک میں آر ایس ایس کی سوچ اور اس کی آئیڈیالوجی کے اوپر رحم و کرم پر رہ رہے تو نہیں. اگر بی جے پی شیو سینا کہتی ہے کہ ملک سیکولر ہے اس لیے
کہ ہم سیکولر ہیں، نہیں. یاد رکھو ہم ملک میں اگر رہ رہے ہیں تو اول درجے کے شہری ہیں. ہم اس ملک میں اگر ہیں، یہ ملک اگر سیکولر ہے تو سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے نہیں، یہ ملک سیکولر ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ جو سمویدھان بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا وہ سمویدھان کہتا ہے کہ ملک سیکولر رہے گا. ہم کسی کے رحم و کرم پر، کسی کے بھیک کے محتاج نہیں ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ نہ صرف آپ سے اپیل کروں کہ امتیاز جلیل کو آپ کامیاب کریے، بلکہ آپ کے دلوں میں یا آپ کے دماغ کے کسی کونے میں کسی بھی قسم کا اگر خوف ہے تو اس خوف کو دور کرو میرے بھائی. اس خوف کو اپنے قریب آنے مت دو. آج ہم کو ڈرانے کے لیے اخلاق کی جان لے لی گئی، ہمارے نوجوانوں کو ڈرانے کے لیے حافظ جنید 17 سال کے لڑکے کی جان لے لی گئی، اور ہمارے بزرگوں کو ڈرانے کے لیے پیلو خان کو مار دیا گیا. مگر اگر اللہ پیلو خان اور نوجوان حافظ جنید اور اخلاق کی روحوں کو آواز دے گا، زبان دے گا، اور اللہ اگر ہم کو ان کی آواز کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا تو یقیناً ان کی روحیں ہندوستان سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جسے ہندوستان پر ناز تھا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اس ہندوستان کے کمپوزٹ کلچر کی باتیں کرتے تھے. اگر آج تم کو ہندوستان پر ناز ہے، فخر ہے، تو آگے بڑھ کر ایسی فاشسٹ اور ایسی ظالم حکومت کا، جمہوریت کو استعمال کرو، اپنی ووٹ کی طاقت پر اس حکومت کا خاتمہ کرو. میں تم سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اپنے ووٹ کا استعمال کرو. یاد رکھو یہ ملک ایک ایسے چورستے پر ہے، ایسے دہانے پر ہے کہ اگر آج ہندوستان کی عوام بی جے پی کو نہیں روکے گی تو یاد رکھو ہندوستان کا وہ جو کلچر ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، یہ آر ایس ایس کے لوگ، اصل بی جے پی نہیں ہے، اصل آر ایس ایس ہے، جو ان کے آقا ہے، جو ان کے آقا کہتی ہیں یہ بی جے پی کٹ پتلی کی طرح اور شیو سینا کٹ پتلی کی طرح کام کرتی ہے. میرے بھائی آج ہم کو ایک تاریخی موقع ملا ہے مہاراشٹرا میں کہ ہم مظلوم عوام ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے ناانصافیاں ہوئی ہیں. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے پرکاش امبیڈکر صاحب سے اتحاد کیا. ہم نے پرکاش امبیڈکر صاحب کو اپنا لیڈر مانا اور ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آج ونچت بہوجن اگاڑی کے تحت نہ صرف اقلیتی ہیں، نہ صرف دلیتیں ہیں، بلکہ او بی سی سماج کے تمام لوگ ہیں. یقین مانیے انسانیت کا، انسانی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو انسان کی تاریخ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو یہ لکھتا ہے مورخ کہ جب کمزور عوام ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس ملک میں انقلاب برپا ہوا. فرانس میں انقلاب آیا تو اسی وجہ سے آیا. اگر جرمنی ایک ہوا تو اسی وجہ سے ہوا. اگر سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے اسی لیے ہوا. اور آج اگر ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے، ہندوستان کو جوڑنا ہے تو پرکاش امبیڈکر کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائی. اگر آپ پرکاش امبیڈکر کو کامیاب کریں گے تو ہندوستان کا وہ خواب جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کہ کمپوزٹ کلچر، گنگا جمنی تہذیب، یہ سب چیزوں پر ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے. اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ انشاءاللہ تعالی یقیناً ونچت بہوجن اگاڑی کے اور مجلس کے امیدوار امتیاز جلیل کی کامیابی یقینی ہے. اس لیے یقینی ہے کہ 20 سال سے شیو سینا کو یہاں پر اورنگ آباد کی عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملا، ایک لمبا عرصہ ملا، مگر کون سے ترقیاتی کام انجام دیے. ایسا رکن پارلیمان جس کو اٹل بہاری واجپئی بھی پرائم منسٹر تھے، اس کی سرکار یہاں مہاراشٹرا میں بھی تھی،
مگر اس کے باوجود بھی کوئی وکاس کا کام ہم نہیں دیکھتے. ان کی زبان سے صرف یہی نکلتا ہے کہ دیکھو یہ داڑھی والا ہے, وہ ایسا کر دے گا, یہ فلاں کر دے گا. اب شیو سینا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد سے شیروانی آئی ہے اور ان کی زبان پر رضاکار کا نام چڑھ گیا. ارے ظالمو, یاد رکھو جو رضاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے, جو ہندوستانی تھے وہ حیدرآباد میں رہ گئے, اور ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور رہیں گے. اور کھیرے میں, بلکہ ادھو ٹھاکرے میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں انڈین بائی برتھ بھی ہوں, ادھو ٹھاکرے بھی انڈین بائی برتھ ہیں. اور اویسی کو آگے اور کیا ہے جو میں ان سے اچھا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں انڈین بائی چوائس بھی ہوں. آپ بائی برتھ ہیں, میں بائی برتھ بھی ہوں اور بائی چوائس بھی ہوں. یعنی دو چیزیں میرے پاس ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہے. اسی لیے دکھانے کو کوئی کام نہیں ہے. ان کا جو چودھری موڈی ہے, مکھیا ہے, اس کے پاس نوکری دکھانے کو نہیں ہے, تو وہ آ گیا ہندو اور مسلم کی سیاست پر آ گیا. ان کے پاس کوئی کام دکھانے کو نہیں ہے 20 سال میں, تو یہ آ گئے وہی اپنی پرانی روش پر. اب ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں شیو سینا والوں سے, یہ تم اپنے ادھو ٹھاکرے کے نام کے بازو چوکیدار کیوں نہیں لکھ رہے؟ لکھو نا. نہیں لکھ رہے, تکلیف ہو رہی, لکھو چوکیدار ادھو ٹھاکرے. کیوں نہیں لکھتے؟ اور ہم کو الزام, ارے بھائی جو شخص شیو سینا میں اتنا بڑا ٹائم گزار دیا, آپ کے بیجا پور میں کیا نام ہے ان کا, کیا نام ہے؟ کیا بولوں, کیوں ہارے الیکشن؟ کیوں ہارے الیکشن انہوں, کیوں ہارے بھائی؟ ارے آپ جواب دو, میرے کو نہیں معلوم, میں ٹیوب لائٹ ہوں, کیوں ہارے انہوں؟ ہارے نا الیکشن, کون ہرائے ان کو؟ ارے ڈرو نا میں جی, تمہارے سامنے بھڑکاؤ بھائی جان کھڑا ہوا ہے, بولو. صابر بھائی کیوں ہارے؟ میں ہرایا, تم ہرائے, نہیں ہرائے, کون ہرائے ان کو؟ ان کے ہی شیو سینا والے ہرائے نہیں ہرائے. اب تم امتیاز جلیل کو کامیاب کریں گے نہیں کریں گے؟ صابر بھائی آپ بھی اپنا ووٹ امتیاز جلیل کو دے دو, بدلہ لے لو اپنا. یعنی آپ اس کا کچھ نہیں بولیں گے. اویسی کمیونل, امتیاز جلیل کمیونل, پرکاش امبیڈکر کمیونل. ارے بالکل صحیح ہے پیارے, تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو, تم بالکل صاف ہو, پاک ہو, ہم ہی خراب ہیں, ہم ہی خراب ہیں. مگر تمہارے برائیاں تم کو نظر نہیں آتے, کیونکہ بلی جب دودھ پیتی ہے سمجھتی دنیا نہیں دیکھ رہی میرے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, امتیاز جلیل صاحب کو اورنگ آباد کی جامع ترقی کے لیے کامیاب کریے. اور یاد رکھیے, مہاراشٹرا کی سیاست میں ایک انقلاب لکھا جا چکا ہے انشاءاللہ. اس انقلاب کو آپ روک نہیں سکتے. جناب بالا صاحب پرکاش امبیڈکر صاحب کے ساتھ ہمارا یہ سیاسی سفر صرف الیکشن کی حد تک محدود نہیں ہے. پارلیمنٹ کے الیکشن سے آگے بڑھے گا, اسمبلی کا الیکشن آئے گا, ساتھ لڑیں گے, منسپل الیکشن آئے گا, ساتھ لڑیں گے, سرپنچ کا الیکشن آئے گا, ساتھ لڑیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ ہے ساتھ رہیں گے. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میں ہمارے تمام کمزور طبقات کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اسد الدین اویسی, امتیاز جلیل, باڑا صاحب کا اس لیے ساتھ نہیں دے رہے کہ صرف الیکشن جیتنا ہے, ہم کو مہاراشٹرا کے غریبوں کا دل جیتنا ہے, ہم کو مہاراشٹرا کے غریب عوام کو انصاف دلانا ہے. اور ہم آپ کو یہ بات کہنے آئے ہیں کہ امید قائم رکھو, خوف کی بنیاد پر ووٹ مت دو. یہ کانگریس پارٹی بار بار کہتی ہے, ہندوستان میں اب تک
16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए मेरे भाई। हर इलेक्शन में वो कांग्रेस हमेशा वही मनहूस और बासी बात करती है कि देखो तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारे घर को खतरा है, तुम्हारे बेटे को खतरा है, तुम्हारी बेटियों को खतरा है। अरे पापियों सुनो, अब हम डरने वाले नहीं हैं, डर निकल चुका है हमारे दिलो दिमाग से। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि अब मुझे मौत का भी डर नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे जुल्म की दास्तानें पढ़ पढ़ कर मेरे दिलो दिमाग से मौत का खौफ निकल गया। यकीनन खौफ है, मौत का नहीं है, मगर इस बात का खौफ है कि जब तुम ले जाकर मुझे जमीन के अंदर डाल दोगे तब मुझसे सवाल होगा। उस दिन, उस वक्त का खौफ है। खौफ उस दिन का है कि जब हम तमाम जमा होंगे और तुम और हम उस वक्त कामयाब होंगे जब हमारे सीधे हाथ में अब हमारा नामा अमल होगा। इन लोगों से अब मेरे दिलो दिमाग में खौफ नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अल्लाह पर तवक्कल करने वाला हूँ। जो भी होगा अल्लाह की तरफ से होगा। हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हमारा काम मुकाबला करना है। और जो लोग आकर तुमको डराने की बात कर रहे हैं, वैजापुर के गय्यूर नौजवानों, तुम बेबाक होकर, बेखौफ होकर और पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ उन जालिमों से कह दो कि यहाँ पर एक दीवाना आकर हमको कहा है कि हमने तूफानों में चराग जलाने का हुनर सीख लिया है। अब इंशाअल्लाह ताला ये चराग नहीं बुझेगा। जब हमने तूफानों में चराग जला दिया है, अब अल्लाह ही इस चराग को जला कर रखेगा। और याद रखो, ये चराग की रोशनी ना सिर्फ महाराष्ट्र के हर घर में जाएगी, बल्कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस चराग से रोशनी पैदा होगी। जो कमजोर अवाम, मजलूम अवाम मिलकर इस चराग को जलाएं। मुझे यकीन है कि अब हम नाइंसाफी का खात्मा करेंगे। मेरे भाई, आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि यही नरेंद्र मोदी अपने मैनिफेस्टो में संकल्प, जो भी उसका नाम पत्र है दिया, उसमें लिखा कि हमारी पार्टी बीजेपी टेररिज्म का जीरो टॉलरेंस करती है। ऐ वजीर आजम, कितने झूठे हो तुम, कितने झूठे हो तुम। तुमने ऐसे कैंडिडेट को तुम टिकट दे रहे हो जिस पर मालेगांव में 6 लोगों को कत्ल करने का इल्जाम है। मर्डर नहीं है, टेररिस्ट का। बम लगाकर मालेगांव में 6 लोग मर गए, 100 लोग जख्मी हुए। क्या मोदी, जिसके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम है, तुम उसके लिए कैंपेन करोगे? जिसके ऊपर इल्जाम है 6 लोगों की जान लेने का बम ब्लास्ट करके, क्या मोदी तुम उसके लिए कैंपेन करोगे? कहां गया तुम्हारा सबका साथ, सबका विकास? कहां गया? नहीं मेरे भाई, ये चीख मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि करब के आलम में, दर्द के आलम में कह रहा हूं कि हमारी जमहूरियत इतनी गिर चुकी है कि जिसके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम है, आज उसको टिकट दे रहे हैं। मुझे यकीन हो गया, सुनो बीजेपी आरएसएस वालों, अगर 1952 का पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा और उस वक्त अगर मोदी होता तो यकीनन ये लोग नाथूराम गोडसे को भी टिकट दे देते यकीनन। प्रज्ञा ठाकुर को दिए, टेररिज्म का इल्जाम उसके ऊपर है। सोचो थोड़ी देर के लिए, वो 100 लोग जो जख्मी हुए बम ब्लास्ट में, जो लोग मारे गए, उनके खानदान वाले क्या सोचते होंगे। मगर हमारी जमहूरियत, हमारे अखबार, हमारा टीवी मीडिया खामोश बैठे। बहरहाल मजलिस को वोट दीजिए और इम्तियाज दिल्ली को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।